نحمده ونصلي بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ حضرت حنہ نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدل دیا، بجائے لڑکے کے پیدا ہوئی لڑکی اور اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرمایا گیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے موسم کے پھل نازل کیے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بے موسم کے پھل آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو چنانچہ آپ نے سوچا کہ حضرت حنہ کو بہت زیادہ عمر میں اولاد مل سکتی ہے، تو مجھے فرزند کیوں نہیں عطا ہو سکتا۔ آپ نے سوچا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل آئے ہیں، یہ بھی برکت والے ہیں، جس جگہ آئے ہیں وہ بھی برکت والے ہیں، مریم سلام اللہ علیہا وہ بھی برکت والی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اسی جگہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فرزند کی دعا مانگی۔ چنانچہ وہ دعا فوراً قبول ہوئی اور فرشتوں کی طرف سے آپ کو آواز لگائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود رکھا یحییٰ علیہ السلام، آپ کو فرزند کی خوشخبری سنائی گئی۔ چنانچہ آپ نے خود ہی دعا کی اور قبول ہو گئی۔ فرشتوں نے اس کی بشارت دی۔ فوراً آپ تعجب میں پڑ گئے کہ میری عمر 120 سال ہو چکی ہے اور میری زوجہ کی عمر 100 سال کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں کیسے اولاد دے گا؟ ہر مہینے جو عورت کو ماہواری آتی ہے، جس میں بلڈ آتا ہے، وہ بھی بند ہو چکا ہے، حمل قرار پائے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بہت سارے سوالات حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں تھے۔ آپ حیران تھے اور آپ کو تعجب تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اے میرے رب، کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ بے شک پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا اور میری عورت بانجھ ہے۔ جو عورت بانجھ ہو اسے اولاد بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا مجھے بڑھاپا بھی ہو گیا ہے، میری عورت بھی بانجھ ہے، ہم دونوں بڑھاپے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ جواب آیا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی کہ یا اللہ جب حمل قرار پا جائے، مجھے اس کی نشانی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس حمل کی نشانی کیا ہوگی، کیونکہ حمل کی نشانی ہوتی ہے کہ عورت کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، لیکن ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، کوئی نشانی مجھے بتا دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی، قال رب اجعل لی آیہ۔ آپ نے عرض کیا یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے یا بتا دے۔ جواب آیا، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ جواب آیا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ تم لوگوں سے کلام کرنا چاہو گے لیکن کلام نہیں کر سکو گے، سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے، تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ جب حمل قرار پا جائے گا 3 دن کے لیے تم باوجود قدرت رکھنے کے لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، وہ اس کی نشانی ہوگی۔
حضرت زکریا علیہ السلام ویسے ہی تاریک الدنیا تھے، زہد و تقوی آپ کا شیوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نشانی آپ کے لیے مقرر فرمائی اور فرمایا وذکر، یاد کرو ربک، اپنے رب کو کثیرا، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو، وسبح، اس کی پاکی بولو، بالعشی والابکار، شام کو اور صبح کو۔ یہ دو وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یہ دو وقت وہ ہوتے ہیں، شام کا وقت جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، صبح رات ختم ہو رہی ہوتی ہے، دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، دنیا کی ہر مخلوق صبح کے وقت تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان اس وقت غافل رہے اور سوتا رہے تو وہ اس پرندوں سے بھی پھر اس نے کیا سیکھا؟ یہ بے زبان لوگ اللہ کو یاد کریں، یہ زبان والا شخص صبح کو سوتا رہے، نہ فجر میں اٹھے نہ فجر سے پہلے اٹھے، اور اللہ کو یاد کیے بغیر اپنے کام پر چلے جائے، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو، جو اس نے اپنا رب مانا تھا، اس کی عبادت تو اس نے کی نہیں، اس کو یاد تو اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ اب بندہ اس کو یاد ہی نہ کرے تو پھر قصور بندے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی میری طرف بالش بھر آتا ہے، میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے دل کو یاد میں لگانا ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ بندے کی روحانی ترقی، جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جائے، اس کا تصور، اس کا خیال رب کی طرف لگنا شروع ہو جائے، اس کے اندر روحانیت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر یہ خیال کو پکا نہیں کرتا تو نماز میں بھی اس کا خیال قائم نہیں رہتا۔ اس کی نماز جیسی کیسی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہوتا نماز میں ہے پر دل نماز میں نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے سارے خیالات، ساری فکریں نماز میں ہی اسے آتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے رب کو یاد نہیں رکھتا۔ جو شخص یا کوئی بندہ رب کو یاد کرنے لگ جائے تو اس کی نماز اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر یاد کرنے سے مراد یہ ہے، بندے کا دل ہے، دماغ ہے، یہ ہر وقت کسی نہ کسی کو سوچتا رہتا ہے۔ اگر اس کی سوچوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے، اللہ کا تصور ہو جائے، اللہ کا جو نام ہے یہ اسے سوچا کرے، اس کی روحانیت، اور اس کی روحانیت میں اس کے دل روشن ہوگا، اس کی روح روشن ہو جائے گی۔ صرف سوچ سے اور توجہ سے، انسان کی توجہ ہی ہے یہ کس طرف لگا کر رکھتا ہے، دنیا میں غرق رکھتا ہے 24 گھنٹے یا اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہے۔ تو رب کو یاد کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، نوجوان تھا، تو میں نے کہا اس جوانی میں اس کو اللہ کا کتنا خوف ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا رو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے دل پہ نظر کی تو دیکھا ایک لڑکی کی یاد میں رو رہا تھا، اس کی جدائی میں رو رہا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کتنی برکت والی کس مقام پر کھڑا تھا لیکن ایک لڑکی کی یاد میں رو رہا تھا۔ کہنے لگے وہاں سے میں باہر نکلا، بازار میں آیا تو میں نے دیکھا ایک شخص سونے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے آگے بھی سونا تھا، پیچھے بھی سونا تھا، سونے کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ اتنا مالدار ہے، دنیا دار ہے، اسے رب کہاں یاد ہوگا؟ کہتے ہیں میری نظر اس کے دل پر گئی تو اس کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا، وہ اللہ کی یاد میں مشغول تھا لیکن ہاتھ میں اس کے دنیا تھی، ہاتھ سے دنیا کا کام کر رہا تھا، دل سے اس کو یاد کر رہا تھا۔
اللہ یہی فرما رہا ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ بندہ دل سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور زبان سے بھی یاد کرتا ہے، لیکن جس کا دل اللہ کی یاد میں لگ جائے اس کے ولی بننے میں، اللہ کا دوست بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ یہ اس کی یاد ہی ہے جو اس کو اللہ کے محبوب بنا دیتی ہے، اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے۔ تو جس کی یاد کا قبلہ اللہ ہو جاتا ہے، جس کی یاد کا قبلہ اللہ کا رسول ہو جاتا ہے، تو یہ توجہ، یہ خیال اس کو روحانیت کی اعلیٰ منزل پر لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 2 وقت کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام۔ پرندے بھی صبح یاد کرتے ہیں، اور تہجد کے وقت جو آخری رات کا حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر توجہ فرماتا ہے۔ پہلے آسمان پر اس کی توجہ کا نزول ہوتا ہے اور آواز آتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے بخشش کا طلبگار۔ صدا لگ رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں وقت بھی بتا دیے گئے کہ کون سے وقت میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہم غفلت میں رہیں تو دنیا 60 سال 70 سال کی ہے، ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر جوانی میں اسے یاد کر لیا، کچھ دن اس کو یاد کر لیا، تو بندے کی قبر بھی زندہ ہوتی ہے، وہ قبر والا خود بھی زندہ ہوتا ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دوست، داتا صاحب کو دیکھو، غوث پاک کو دیکھو، خواجہ غریب نواز کو دیکھو، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں، ان کے دل دھڑکتے تھے تو اللہ کے لیے دھڑکتے تھے، دنیا کے مال کے لیے نہیں دھڑکتے تھے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے ان کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا نقصان صرف یہی ہوتا تھا جب وہ رب سے غافل ہوتے تھے، وہ کانپ جاتے تھے۔ ان کی موت کب ہوتی تھی؟ جب وہ رب سے غافل ہوتے تھے۔ اور ہر بندے کی موت یہی ہے، جب وہ رب سے غافل ہو جاتا ہے تو سمجھو اس بندے کی موت ہو گئی، وہ مر گیا دنیا میں۔ جب وہ رب سے غافل ہو جاتا ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ چنانچہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا مقام ہے آپ کا اولیاء اللہ میں۔ ایک مرتبہ آپ کو ٹھنڈے پانی پینے کی خواہش ہوئی، آپ نے خادموں سے ٹھنڈا پانی منگوایا اور آپ نے ٹھنڈا پانی پیا۔ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے آپ کو غفلت طاری ہو گئی، جو دل آپ کا اللہ کی یاد میں دھڑکتا تھا، آپ غفلت کی وجہ سے وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکا۔ چند منٹوں کے لیے، کتنے؟ چند منٹوں کے لیے کسی نے دروازے پر دستک دی، خادم نے دروازہ کھولا، بزرگ آئے تھے دروازے پر اور کہنے لگے کیا بایزید کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، بایزید تو اندر ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ بزرگوں سے جب پوچھا، کہا عرش پر خبر اڑی تھی، عرش پر فرشتوں میں خبر اڑی تھی بایزید کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا دل دھڑکنے سے رک گیا ہے۔ وہ بزرگ جب بایزید بسطامی کے پاس آئے اور ماجرا عرض کیا تو بایزید بسطامی نے کہا ہاں، وہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے کچھ غفلت میرے اوپر طاری ہو گئی تھی، کچھ لمحے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، عرش پر خبر اڑ گئی کہ بایزید کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارا وہ مقام تو نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کے اللہ والوں کی باتیں ہیں، لیکن ہم دن کے کچھ حصے میں بھی اگر اللہ کو یاد نہ کریں تو پھر مومن اور کافر میں فرق ہی کیا رہا؟ مومن تو وہ ہوتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو کروٹ کروٹ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ بس یہ یاد ہی رکھنا ہے۔ جب بندہ یاد رکھتا ہے، جسے یاد رکھتا ہے، بندے کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے۔ بندہ اسی کو یاد کرتا ہے جس کا اس سے مطلب ہوتا ہے، جسے اسے بہت پیارا ہوتا ہے۔ جو بندہ اسے بہت پیارا ہوتا ہے، بندہ اسی کو یاد کرتا ہے۔ اگر اللہ اس کی نظر میں سب سے پیارا ہوگا، یہ بندہ جہاں بھی ہوگا، دنیا کی بھیڑ میں ہوگا، اللہ ایمان والوں کی شان، مومن کی شان قرآن میں بتاتا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں مرد مومن۔ مرد کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تجارت، دنیا کے کاروبار، یہ دنیا کے جھمیلے اسے رب سے غافل نہیں کرتے، وہ مرد ہوتا ہے۔ ہم مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد وہ ہوتا ہے جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے،
اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، تو پھر وہ اسے ایسی روحانی طاقتیں ملتی ہیں، پھر وہ زمین پر بھی زندہ ہوتا ہے، قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ آپ اس کا زبان سے ذکر کر کے دیکھیں، دل سے اسے یاد کر کے دیکھیں، اتنا نور برسے گا کہ سمیٹا نہیں جائے گا۔ یہ بندے کا یہ جو خیال ہے، یہ جو یاد ہے، اگر یہ رب کی طرف لگ جائے، بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بیان میں جو کچھ ہوا بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دل کو بھی روشن فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔